دل جس بات پر ضد کرتا ہے رب اس بات پر بندے کو آزماتا ہے۔ دنیا کی عزت مال سے اور آخرت کی عزت اعمال سے ہوتی ہے۔ آنسوں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے۔ دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کی کثرت موت کو بلانے کی وجہ سے ہے۔ موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے۔ لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے۔ دنیا کی محبت ہی ہر گناہ کی جڑ ہے۔ بس اللہ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ زندگی کا کوئی مقصد بنا لو، پھر ساری طاقت اس کے حصول پر لگا دو تو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے۔ وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو کبھی تم خود کو کبھی تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک اللہ چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ ذرا سوچئے، اللہ سے مانگو تو بے حساب مانگو، کیونکہ اللہ ہی ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتا۔ سرکار تو جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ کھڑے ہو کر پانی پینے کا کتنا عذاب ہے تو تم اپنے حلق میں ہاتھ ڈال کر اس پانی کو باہر نکال دو، اور اگر تمہیں اس وقت دیکھ لو کہ تمہارے ساتھ کتنی خوفناک شکل والا شیطان منہ لگا کر پانی پیتا ہے تو تم پانی پینا ہی چھوڑ دو۔ اس فتنے کے دور میں ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے۔ والدین کو پیار سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ماں باپ کی رضامندی دنیا میں دولت اور آخرت میں نجات کا باعث ہوتی ہے۔ زمین انسان کو رزق دیتی ہے اور جب انسان مرتا ہے تو پھر وہ اسے اپنا رزق بنا لیتی ہے۔ جس کی محبت اور دوستی میں خلوص پایا جائے تو اس کے تمام ناز برداشت ہو سکتے ہیں۔ اے پروردگار، مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پشتی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں بانٹ سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ جب انسان اپنی زندگی سے اکتا جاتا ہے تو وہ بلا خوف ہر بات کہہ دیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط جہنم کے دونوں کناروں پر رکھا جائے گا، اس پر سدان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے، پھر لوگ اس پر سے گزرنا شروع کریں گے تو بعض لوگ صحیح سلامت گزر جائیں گے، بعض لوگوں کے کچھ ہاتھ کٹ کر جہنم میں گر پڑیں گے پھر نجات پائیں گے، بعض لوگ اسی پر اٹکے رہیں گے اور بعض اونٹے منہ جہنم میں گریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رزق کھاؤ میں پوشیدہ ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ گناہ کو پھیلانے کے ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ جو شخص کسی کی ایسی تعریف کرتا ہے جس کو وہ لائق نہیں ہوتا تو وہ اس کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، اتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوگی۔ ذلیل سانپ کو مارنا لیکن اس کے بچے کی حفاظت کرنا زناؤں کا کام نہیں۔ انسان اپنے انسان ہونے کا کمال اس وقت دکھاتا ہے جب اسے کوئی مشکل پڑتی ہے اور وہ اس کا حل ڈھونڈ لیتا ہے۔ اگر بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھوں کا مدعا اسی سے کرو، بے شک وہی رحیم و کریم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کروں گا تمہیں فرصتی نہیں ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسروں کی مدد کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زندگی کو کوئی مقصد بنا لو، پھر ساری طاقت اس کے حصول پر لگا دو تو تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس سے اس کے والدین خوش راضی نہیں اس سے اللہ بھی راضی نہیں۔ پھر اگر ویڈیو اچھی لگی تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ تھینکس۔